شام کا اندھیرا چھاتے ہی تمام کمانڈروں اور خاص افراد کو سردار سیلاب کے مورچے میں بلا کر رات کے لیے حکمت عملی کا جائزہ لیا جانے لگا۔ وہاں قریباً 15-20 افراد اکٹھے ہو گئے تھے۔ اپنے سفری تھیرے کو ہلکا کرنے کے لیے میں نے کھانے پینے کی تمام اشیاء ان کے سامنے رکھ دی تھیں۔ چند لمحوں میں وہ بسکٹ اور خشک چنے وغیرہ ہڑپ کر گئے تھے۔ سیلاب خان نے رسمی سے انکار کیا، لیکن باقیوں نے ذرا سا بھی تکلف نہیں کیا تھا۔ منصوبے کو آخری شکل دے کر تمام اپنے مورچوں میں لوٹ گئے تھے۔ سیلاب خان اور اس کے کمانڈر بھی مجھ سے خاصا مرغوب نظر آ رہے تھے۔ سیلاب خان تو 2-3 دفعہ برملا کہہ چکا تھا کہ میں ان کے لیے غیبی مددگار بن کر آیا ہوں۔ روشن خان غریب جو زخمیوں کی تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اس کے ختم ہو جانے کے بعد سیلاب خان اس کے مجھے وہاں لانے کے فیصلے کو سراہ رہا تھا۔ 10 بجتے ہی کمانڈر عرفت بھاچا اور کمانڈر امید علی 70 کے قریب افراد کو ساتھ لیے جنوب مغرب کی جانب بڑھ گئے تھے۔ باقی تمام افراد کے ساتھ سیلاب خان شمالی نالے کے کنارے پہنچ گیا تھا۔ 11 بجتے ہی پرشور فائرنگ کے ساتھ الفت بادشاہ اور امید علی کے آدمیوں نے جنوب مغربی جانب حلہ بول دیا تھا۔ دشمن اس اچانک اور پرشور حملے سے پہلے تو گھبرا گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی۔ منصوبے کے مطابق الفت بادشاہ اور امید علی نے ریڈیو سیٹ پر ایسی گفتگو کی تھی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دشمن کے اگلے مورچوں تک پہنچ گئے ہیں اور چند گھنٹوں میں شلوبر گاؤں تک پہنچ جائیں گے۔ اس حملے کو روکنے کے لیے دشمن نے دائیں بائیں کے مورچوں سے مزید نفری اس جانب منگوا لی تھی۔ تمام کی توجہ کا مرکز جنوب مغرب کی طرف ہی تھا۔ اگلا گھنٹہ سخت فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ الفت جان اور امید علی نے اپنے آدمیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہوں نے ایک محسوس حد تک آگے جانا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ حملے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے پاس موجود 4 راکٹ بھی فائر کر دیے تھے۔ اسی اثناء میں دشمن کے نزدیک کے مورچوں میں کافی نفری وہاں طلب کر لی تھی۔ توقع کے مطابق انہوں نے شمال مغرب سے اور جنوبی مورچوں سے اپنے آدمیوں کو اکٹھا کیا تھا کہ یہی مورچے زیادہ قریب تھے۔ 1.5 گھنٹے بعد الفت بادشاہ اور امید علی نے 10-15 تیز رفتار جوانوں کو چھوڑ کر باقی نفری شمال کی جانب بھیج دی تھی۔ ان آدمیوں کے پہنچتے ہی ہم تمام شمال مغرب جانب کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اس جانب دشمن کی برائے نام نفری ہی موجود تھی۔ تمام کو یہی ہدایت کی گئی تھی کہ جب دشمن کی طرف سے فائر نہیں کیا جاتا تو کوئی بھی فائر نہیں کرے گا۔ دشمن کی ساری توجہ جنوب کی طرف مواز کرنی تھی۔ ان کے خیال کے مطابق غزنی ہیل والے شلوبر گاؤں تک پہنچنا چاہتے تھے کہ ریڈیو سیٹ پر بات چیت کے ساتھ ساتھ غزنی ہیل والوں نے اس جانب بھرپور حملہ کر دیا تھا اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ریڈیو سیٹ پر ہونے والی بات چیت سنتی رہتی تھیں۔ پیچھے رہنے والے 15 جوانوں نے 20 منٹ بعد اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ کر اپنے آدمیوں سے آ ملنا تھا۔ شمالی جانب سے غزنی ہیل کا پہلا آدمی دشمن کو اس وقت نظر آیا جب وہ ان سے 100-150 میٹر کے قریب پہنچ گیا تھا۔ نالے میں دشمن کے 2 مورچے موجود تھے۔ اپنے تمام آدمیوں کے ساتھ سیلاب خان نے 10 چاق و چوبند آدمیوں کی ٹولی رکھی ہوئی تھی۔ دشمن کی طرف سے فائر آتے ہی وہ تمام لیٹ گئے تھے۔ پیچھے آنے والے اس ٹولی سے 50-60 قدم دور تھے۔ اس ٹولی کے پاس راکٹ لانچر موجود تھا۔ دشمن کا فائر سنتے ہی انہوں نے 2 راکٹ مورچے پر فائر کر دیے۔ یوں بھی وہ مستقل مورچے نہیں تھے، بس عارضی طور پر پتھروں کی آڑ بنائی گئی تھی۔ ایسے مورچے رائفل، کلاشنکوف وغیرہ کی گولیوں کے لیے تو اچھی آڑ ثابت ہو سکتے تھے، لیکن راکٹ لانچر اور 12.7 mm وغیرہ کے لیے کوئی خاص رکاوٹ نہیں تھے۔ راکٹ نے مورچے کی دیوار گرا کر وہاں موجود بندوں کو زخمی کر دیا تھا۔ سیلاب خان کے 2 آدمی جھکے جھکے تباہ شدہ مورچوں کے قریب پہنچے اور زخموں سے کرانے والے ہر تکلیف سے نجات دلا دی۔ نالے میں 2 مورچے اور بھی موجود تھے۔ وہاں سے تیز فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی کوئی اپنے آدمیوں کو ریڈیو سیٹ پر بلانے لگا، سردار، غزنی ہیلوں نے شمال کی جانب حملہ کر دیا اور ہمارے پاس نفری کم ہے، مزید آدمی بھیجو۔ اسی وقت دوسرے کی چیختی ہوئی آواز ابھری، یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے اور نہ فائر کا جواب آ رہا ہے۔ غالباً وہ جنوب کی طرف اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں الفت بادشاہ اور امید خان نے اپنے 15 آدمی بٹھائے تھے۔ اس وقت تک وہ 15 آدمی اپنے باقی لشکر کے ساتھ آن ملے تھے۔
تمام لوگ شمال کی جانب پہنچو، دشمن وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بھاری سی آواز کے ساتھ شلوبر کا سردار تھا۔ چونکہ میں سردار سیلاب خان کے ساتھ کافی دیر سے ان کی ٹرانسمیشن سن رہا تھا، اسی لیے مجھے اندازہ لگانے کی کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ دشمن کو غزنی ہیل کی چال سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن وہ دیر کر بیٹھے تھے۔ ان کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے غزنی ہیلوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے دونوں مورچوں کو وہ راکٹ لانچر سے تباہ کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔ میں سردار سیلاب خان کے ساتھ موجود تھا۔ وہ لڑائی میں وطن کی خاطر نہیں لڑ رہا تھا کہ اپنی جان خطرے میں ڈالتا۔ وہ دو قبیلوں کی لڑائی تھی جس میں خواہ مخواہ پھنس گیا تھا۔ میری تھوڑی بہت ہمدردی غزنی ہیل کے ساتھ اسی لیے تھی کہ خود ان کے ساتھ میں موجود تھا۔ ان سے علیحدہ ہونے کے بعد وہ لڑائی کس انجام کو پہنچتی ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسی وقت مغرب اور شمال کی جانب سے فائر آنے لگے۔ یقیناً انہوں نے دور ہی سے فائر کرنے شروع کر دیے تھے۔ یہاں سے جلدی نکلو، سیلاب خان نے چینک کر اپنے آدمیوں کو آگے بڑھنے کا کہا۔ وہ نالا کافی چوڑا تھا، تمام تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ شمال کی جانب دشمن کی کافی نفری موجود تھی اور اپنے عقب کو محفوظ رکھنے کے لیے سیلاب خان نے دو پارٹیاں مقرر کر دی تھیں جنہوں نے وہیں رک کر دشمن کے تعاقب کو روکنا تھا۔ یہ سارا منصوبہ ہم نے گزشتہ رات بیٹھ کر ترتیب دیا تھا۔ دشمن نے تعاقب کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی، مگر غزنی ہیل والے اس جانب گھیرے سے نکل گئے تھے۔ رات کے وقت تعاقب کرنے میں خطرہ زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تعاقب سے باز نہیں آئے تھے۔ مشر خان اور رشید جان کو کہو اپنے آدمی نالا موڑ کے ساتھ روک دیں۔ سیلاب خان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نے اسے یاد دلایا۔ سیلاب خان نے کہا انہیں معلوم ہے۔ میں نے تیز لہجے میں کہا معلوم ہے، مگر یاد دہانی ضروری ہے۔ ایسے حالات میں سارے منصوبے ذہن سے محو ہو جایا کرتے ہیں۔ سیلاب خان بغیر کسی حجت کے رک کر رشید جان اور مشر جان کو آواز دینے لگا۔ وہ سردار تھا، لیکن میرے مشوروں پر یوں عمل کر رہا تھا جیسے اصل سردار میں ہوں۔ مشر خانہ، رشید جانا۔ جی سردار۔ تھوڑے فاصلے پر رشید جان کی آواز ابھری۔ مشر خان کے ساتھ اپنی ذمہ داری سنبھال لو۔ ٹھیک ہے سردار، ہم تیار ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے آدمیوں کو آواز دے کر روکنے لگا۔ نالا موڑ تک رشید جان نے اپنی پارٹی کے افراد کو روک لیا تھا۔ مشر جان نے اپنے آدمی شمالی جانب اور رشید جان نے مغربی جانب ڈھلان پر چڑھا دیے تھے۔ اپنے تمام آدمیوں کے آگے بڑھتے ہی انہوں نے بے تحاشا فائر کھول کر تعاقب کرنے والوں کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈال دی تھی۔ دشمن بھرپور انداز میں جوابی فائرنگ کرنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں نالے کے اندر تو تیز حرکت کی جا سکتی تھی، ڈھلان پر چڑھ کر بغیر روشنی کے تیز حرکت ممکن نہیں تھی۔ سیلاب خان کے آدمی نالا میں حرکت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ دشمن کے لیے سامنے کی جانب سے کلاشن کوفوں کی برستی ہوئی گولیاں ایک ایسی رکاوٹ تھیں جس کی وجہ سے وہ قدم آگے نہیں بڑھا پا رہے تھے۔ منصوبے کے مطابق فرلانگ بھر آگے جا کر سیلاب خان نے دو پارٹیاں نالے میں اوپر ڈھلان تک ترتیب سے بٹھائیں اور ریڈیو سیٹ پر مشر خان اور رشید جان کی پارٹیوں کو پس قدمی کا حکم دے دیا۔ دونوں کمانڈر سب سے پیچھے تھے۔ الفت بادشاہ اور امید علی کی پارٹیوں کی لگی ہوئی جگہ جگہ سے گزرتے ہی انہوں نے اپنے باحفاظت گزرنے کی اطلاع دے دی تھی۔ شلوبر اور میام ہیل کے آدمیوں کو جب فائرنگ کا جواب نہ ملا تو وہ ایک مرتبہ پھر احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ وہ سیلاب خان کے آدمیوں کی طرح بے فکری سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی انہیں یقین ہو گیا تھا کہ سیلاب خان کے آدمی وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی، لیکن جو ہی وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں الفت بادشاہ اور امیر علی کی پارٹیاں تعینات تھیں، ایک دم ہی ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ سب سے آگے موجود 10-12 آدمی پہلے ہی حلے میں نیچے گر گئے تھے۔ باقی جوابی فائر کرتے ہوئے وہ رک گئے تھے اور آڑ کی تلاش میں پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ 10-15 منٹ مسلسل اور تیز رفتار فائرنگ کے بعد الفت بادشاہ اور امید علی خان نے اپنے آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ پہلے والی دو پارٹیوں نے اسی راستے پر اپنی جگہیں سنبھال لی تھیں۔ پسپائی کا یہ طریقہ کار انہیں نے گزشتہ رات بڑی تفصیل اور وضاحت سے سمجھایا گیا تھا۔ اس مرتبہ شلوبر اور میام ہیل والے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن انہیں گزرنا تو اسی راستے سے تھا جہاں غزنی ہیل والے گھاٹ لگائے موجود تھے۔ ان کے نزدیک پہنچتے ہی انہیں دوبارہ فائرنگ کا سامنا کرنا پڑ گیا اور وہ پہلے کی طرح 10-15 آدمی تیز رفتار فائرنگ کے بعد پارٹیاں اپنے راستے پر آگے بڑھ گئی تھیں۔
دشمن کو کافی نقصان پہنچ گیا تھا۔ مزید تعاقب کی ہمت ان میں باقی نہیں رہی تھی۔ 1.5-2 کلومیٹر دور آ کر سیلاب خان نے اپنے تمام آدمیوں کو روک کر اکٹھا کیا اور 40 چاقو چوبند آدمی عقب میں رکھ کر باقیوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ان 40 آدمیوں نے 50-60 گز کا فاصلہ رکھ کر ان کے عقب میں رہتے ہوئے حرکت کرنا تھی۔ یقیناً دشمن بھی کوئی حکمت عملی تیار کر رہا تھا، مگر اب وہ پہلے کی طرح بے احتیاطی سے ان کا تعاقب نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے سیلاب خان نے پکا اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ تمام منصوبہ ہم نے پہلے سے ہی طے شدہ کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود وہ تازہ حکمت عملی کے لیے مجھ سے مشورہ کرتا رہا۔ جلد ہی ہمیں سفر کرنے کے لیے متبادل نالے بھی مل گئے تھے۔ وہ اس علاقے کو پہچانتے تھے اور انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کن راستوں پر چل کر وہ جلد از جلد غزنی حیل پہنچ سکتے تھے۔ ہمیں ساری رات چلتے ہوئے گزر گئی تھی۔ پانی وغیرہ تو لوگوں نے رستے میں آنے والے چشموں اور نالوں سے پی لیا تھا، مگر بھوک کی وجہ سے قریباً تمام نڈھال سے تھے۔ جان بچانے کی جبلت ہی تھی جو وہ اتنا سخت مقابلہ کر کے دشمن کے گھیرے سے باہر نکل پائے تھے۔ جب ہم غزنی حیل کے قریب پہنچے تو صبح کا ملجگہ اجالا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہے، وہ غزنی حیل کو گھیرنے کے لیے نہ پہنچ جائیں۔ ڈھولان سے اترتے ہوئے میں نے اندیشہ ظاہر کیا۔ سیلاب خان نے چہکتے ہوئے کہا، اب ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں، کھانے پینے کا سامان اور ایمونیشن وافر مقدار میں موجود ہے۔ باقی ہمارے بھی خلیف قبیلے میں موجود ہیں، بس ان کے پاس پیغام بھیجنے کی ضرورت ہے، مطلب وہ اس طرف رخ نہیں کریں گے۔ میں نے خیال اظہار کیا، شاید، لیکن ہم تو اعلان جنگ کر دیا ہے اور جب تک شلوبر والے ہمارے مطالبات پر نہیں اترتے ہم بیٹھنے والے نہیں۔ اس مرتبہ ہم بہت زیادہ تیاری کے ساتھ حملہ کریں گے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی سردار نے تمام کو جلد از جلد کھانا کھا کر تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس کا ارادہ جنوبی اور مغربی جانب کی پہاڑی پر اپنے آدمی تعینات کرنے کا تھا۔ یہ دونوں پہاڑیاں گاؤں کے قریب قریب واقع تھیں اور وہاں انہوں نے پہلے سے بھی مورچے بنا رکھے تھے۔ مجھے سردار سیلاب خان اپنی بیٹھک میں چھوڑ کر گھر میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا آدمی چائے اور پراٹھے لے کر آیا۔ یقیناً اس وقت گھر میں جو کچھ تیار تھا سیلاب خان نے میری طرف بھجوا دیا تھا۔ گندم کی روٹی ایسی چیز ہے جس کا نعم البدل دنیا کی کوئی خوراک بھی نہیں ہو سکتی، اور میں 2-3 دن سے کھانا بھی نہیں کھا سکا تھا۔ 2-3 پراٹھے کھا کر میں سونے کے لیے لیٹ گیا کہ رات بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد میں تھکن محسوس کر رہا تھا۔ یوں بھی غزنی حیل والے اب خطرے کے حدود سے نکل آئے تھے اور اپنی لڑائی وہ خود لڑ سکتے تھے۔ نہ تو مجھے ان سے کوئی ہمدردی تھی اور نہ واسطہ کہ میں مزید خواہ ان کا چچا بننے کی کوشش کرتا۔ میری آنکھ کہیں ظہر کی اذان سن کر کھلی تھی۔ وہی بوڑھا شخص جس نے ناشتہ لایا تھا بیٹھک کے صحن میں بیٹھا نظر آیا۔ مجھے جاگتے دیکھ کر وہ کھانے کا پوچھنے لگا۔ شکریہ چچا، بھوک نہیں ہے، بس چائے پلوا دیں، کہہ کر میں غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے نماز پڑھنے تک سیلاب خان وہاں پہنچ چکا تھا۔ کیا حال ہے جناب؟ خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے چارپائی پر نشست سنبھال لی۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک، آپ سنائیں۔ اس دوران بوڑھا چائے لے کر برتنوں کے ساتھ نبودار ہوا تھا۔ سیلاب خان کہنے لگا، فی الحال تو امن ہے، آدھے آدمی مورچیوں پر پہنچ چکے ہیں اور باقی آرام کر رہے ہیں۔ میں نے بوڑھے ملازم سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے پوچھا، آگے کا کیا ارادہ ہے؟ وہ پرعزم لہجے میں بولا، جب تک لڑکی اور اسے لے جانے والا جوان مل نہیں جاتا یہ جنگ جاری رہے گی۔ 2-3 دن تک جرگہ بلانے کا ارادہ ہے، اس کے بعد اگلی حکمت عملی طے کریں گے۔ اگر خفا نہ ہو تو ایک بات پوچھوں؟ تازہ دودھ سے بنی ہوئی چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں نے کہا۔ سوالیہ نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک لڑکی کے لیے آپ نے پہلے بھی اتنے آدمیوں کی قربانی دے دی، مخالفین کے بھی کافی آدمی قتل ہو گئے، حالانکہ وہ لڑکی بالغ ہے، اسے اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ گویا اس کا طریقہ کار غلط ہے، مگر اس وجہ سے وہ موت کی سزاوار تو نہیں ٹھہرتی نہ ہو۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ طنزیہ لہجے میں بولا، آپ کے خیال میں ہمارے قبیلے کی ایک لڑکی دشمن قبیلے کے لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے اور ہمیں اس بات پر شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس لڑکی نے اپنا شوہر خود ڈھونڈ لیا ہے، خوشی کے شادیانے بجانے چاہیے؟ اس کے طنز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں بولا، تو اس لڑکی کے حصول کے لیے اتنے گھرانوں کے چراغ بجھا دیے ہیں، مزید کتنی جانیں ضائع کرواؤ گے؟ ضرور ہے، مگر ہماری خودداری اور انا پہلے ہے۔
جان کا نمبر بعد میں آتا ہے، باقی دشمن قبیلے کے افراد بھی تو مر رہے ہیں، وہ اپنی غلطی کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ وہ رقم ادا کرنے پر تو تیار ہیں، اور کیا کریں؟ میں نے دلیل پیش کی۔ وہ زہرخند لہجے میں بولا، ہم کی نہیں، اس لڑکی کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہوئی ہے، اور اس لڑکے کی بھی ضرورت ہے جس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو انہیں مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، ہمارے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور علاقے بھر میں کوئی غزنی ہیل کے پیچھے بات نہیں کر سکے گا۔ میں جان چھڑاتے ہوئے بولا، معذرت ہوا ہوں، مجھے ایسا کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جلد ہی سمجھ گئے ہو، سیلاب خان نے بےساختہ کہکا لگایا۔ میرے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بہرحال آپ جانیں اور آپ کا کام، میں نے صبح آگے بڑھ جانا ہے۔ کیا پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے جانا کہاں ہے؟ میں صاف گوئی سے بولا، منزل کا تعین تو مجھے خود بھی نہیں ہے، اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو آپ کے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی۔ شکریہ سردار، میرے لہجے میں ممنونیت بھری تھی۔ سیلاب خان نے معنی لحظ لہجے میں کہا، اچھا، آج رات کو ہم نے آپ کے لیے خصوصی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ غزنی ہیل کا کافی جوان آپ کو ملنا اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا غائبانہ تعارف سن کر تمام کے دل میں آپ سے ملاقات کا شوق جاگا ہوا ہے۔ میں سمجھا نہیں، اس کا معنی خیز انداز مجھے حیران کر گیا تھا۔ وہ میرے سر پر بم پھوڑتے ہوئے بولا، اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے جناب ایس ایس؟ وہ ایسے نشانہ باز کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ ایس ایس؟ میں گڑبڑا گیا تھا۔ جی محترم، سیلاب خان آنکھیں میچتے ہوئے بولا، نوشاد گل آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، اور آپ کو جوش دلانے کے لیے ہی اس نے شرط لگائی تھی۔ اسی رات آپ کو سو جانے کے بعد مجھے مورچے سے باہر بلا کر اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ چونکہ اسے آپ کی صلاحیتوں کا اچھی طرح اندازہ تھا، اسی لیے صبح سویرے ہی اس نے اپنی رائفل بچانے کے لیے شرط واپس لے لی تھی۔ اسے پہچاننے میں غلطی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن آپ کی نشانے بازی نے یقین دلا دیا تھا۔ اس مرتبہ میں نے کسی لولی لنگڑی دلیل کا سہارا لیے بغیر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، نوشاد گل اب کسی خان کا ملازم نہیں، بلکہ سچ کہوں تو وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ ہم سب پر بھی آپ کا احسان ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم اس گھیرے سے باہر نکل سکے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں سردار، نہ تو مجھے پریشانی ہے اور نہ کوئی خوف، بس یہ سوچ کر حفت ہو رہی ہے کہ لوگوں نے میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی مبالغہ آمیز کی ہوئی ہے۔ نوشاد گل کہہ رہا تھا کہ آپ نے اس کی آنکھوں کے سامنے پلوشہ خان وزیر کے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنایا تھا۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ میں نے جلدی سے بولا، اسے اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولا، ان کے سردار جہان داد کے سر میں 2 کلومیٹر سے دور گولی مارنا یہ بھی اتفاقاً ہوا ہوگا، بلکہ سردار جہان داد کے سارے مرنے والے ساتھیوں کے سر میں اتفاقی طور پر گولی لگتی رہی ہوگی، اور کل شلوبر اور میام ہیل کے سارے آدمی بھی اتفاق طور پر ہی زخمی ہوئے تھے۔ میں خفیف ہوتا ہوا بولا، اچھا چھوڑیں اس موضوع کو، آپ کی سمجھ میں میرا نقطۂ نظر نہیں آئے گا۔ اچھا آپ تو بتا دیں کہ افغانستان کے سلسلے میں آنا ہوا ہے۔ اس نے موضوع تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اپنے کچھ ساتھیوں کی تلاش میں نکلا ہوں، میں نے مجمل سا جواب دیا۔ وہ مزید کوئی سوال کیے بغیر اٹھتے ہوئے بولا، آپ آرام کریں، شام کو ملاقات ہوگی، اور میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کی بجائے سپیر کو ہی شام کے کھانے کا بندوبست ہونے لگا تھا۔ وسیع بیٹھک کے سین میں الاؤ جلا کر وہ سالم دمبے روسٹ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مقامی طور پر کئی مقامی پکوان تیار کیے جا رہے تھے، جن میں کابلی پلاؤ اور افغانی کباب وغیرہ شامل تھے۔ اسی دوران نوشاد گل اور گرریز بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ یہ دونوں قبیل خان کے لشکر کا حصہ رہ چکے تھے۔ قبیل خان اور جانداد خان کے قتل کے بعد انہوں نے صنوبر خان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ البتہ صنوبر خان کی موت کے بعد علام حیل کا کوئی آدمی ایسا نہیں بچا تھا جس کے پاس یہ کام کر سکتے، بس کسی اور سردار کے لشکر میں شمولیت اختیار کرنے کی بجائے یہ گاؤں واپس لوٹ آئے تھے۔ دونوں میرے نام اور کام سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ خوشحال خان کے گاؤں میں ہونے والے جرگے میں گرریز مجھے دیکھ چکا تھا، جبکہ نوشاد گل اس وقت قبیل خان کی بیٹھک میں موجود تھا جب میں نے پلوشہ کے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنایا تھا۔ اس وقت نوشاد گل بڑی مشکل سے پلوشہ کی گولیوں کا نشانہ بننے سے بچ سکا تھا۔ دونوں مجھ سے مصافحہ کر کے بیٹھ گئے۔
ان کے ہمراہ چند اور نوجوان بھی میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ ان کے انداز میں مجھے ایک عقیدت اور مرغوبیت نظر آ رہی تھی۔ یوں بھی قبائلی علاقے میں اچھے نشانے باز کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کی لڑائی کا دار و مدار ہی ہتھیار کے استعمال پر ہے۔ تھوڑی دیر میں تمام بے جھجک ہو کر مجھ سے گپ شپ کر رہے تھے۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جانے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن لازمی سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔